اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ یہ دنیا ایک سٹیج ہے اور تمام خواتین و حضرات اور مرد و خواتین جتنے ہیں وہ سب اس کے کھلاڑی ہیں۔ یقیناً اس نے یہ بات کہی ہوگی زمانے کو اور حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس کے بعد اسٹیج پہ کیا ہوا یہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ نے اسٹیج کو ایک نیا روپ دے دیا۔ وہ تمثیل نگاری کی ایک نئی دنیا بس گئی، نہ صرف انگلستان میں بلکہ اس کے سائے ہم نے ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی دیکھے، بر صغیر میں، جہاں کہ آغا اشرف کاشمیری، منٹو، امتیاز ممتاز صاحب اور بہت سے لوگوں نے ایک تمثیل نگاری کی دنیا آباد کی اور بہت خوبصورت ڈرامے اسٹیج پہ تحریر ہوئے، اسٹیج پہ لکھے گئے۔ اس کے بعد ہمارے بہت ہی محترم جناب جان ایلیا کے بارے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی امروہے میں اسٹیج ڈرامے سے ہی اپنی زندگی کا آغاز کیا، شعر گوئی کا آغاز کیا۔ تو اسٹیج اور شاعری کا کچھ تو تعلق ہے۔ یقیناً وہ تعلق کیا ہے اور وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کی کیا محرکات ہیں، آج ہم اپنے اس مہمان سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے مہمان ہیں بہت مشہور شاعر، ڈرامہ پروڈیوسر، رائٹر اور ڈرامہ اور تمثیل نگاری کو پروان چڑھانے والے جناب رفعت شمیم صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دعا ہے آپ کی۔ آپ نے تمہید ڈرامے سے باندھی ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈرامہ اور ہماری نظم غزل، جی، خاص طور سے نظم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ بیر انیس کے مراثی کو دیکھیں جی، تو اس میں آپ بدرجہ اتم ڈرامائی کیفیت کو محسوس کریں گے۔ بالکل۔ ہوتا یہ ہے کہ شعر میں ایک تحیر ہوتا ہے، نشاط انگیزی ہوتی ہے، وہ آپ کے جذبات کو انگیز کرتا ہے، اور وہی شعر توانا بھی ہوتا ہے، وہی خیال بھی توانا ہوتا ہے، اور یہ تمام اجزائے ترکیبی آپ ڈرامے میں بدرجہ اتم پاتے ہیں۔ تو ان دونوں کا تعلق چولی دامن کا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے شاعر ہیں، جیسے آپ نے جان ایلیا کا تذکرہ کیا، وہ ڈرامے سے متعلق رہ چکے ہیں اور ان کی شاعری بھی یقین طور سے ایک ڈرامائی کیفیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب آئی ڈرامے کی الگ صنف بات کیجیے، یہ صنف جو ہے اردو ادب کی راندِ درگاہ رہی ہے جی، اس کی اتنی نشو نما نہیں ہوئی۔ جی، آغا اشرف کاشمیری تک بات محدود تھی، اس کے بعد 47 کے بعد ایک کھیپ نکلی ہمارے اردو رائٹروں کی، مثلاً سردار جعفری، مجنو گورکھپوری اور زوئے انصاری اور بہت سے ایسے ممتاز لکھنے والے اردو ادب کے، انہوں نے اس صنف میں خامہ فرسائی کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کوئی مقام پیدا نہیں کر سکے اور ایک عرصے کے بعد وہ معدوم ہو گئے۔ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف چاہتی یہ ہے کہ آپ اس سے محنت کریں، اس کے تمام محرکات سے آپ واقف ہوں، نہیں تو نہیں، مطلب جیسے آپ سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہم اگر بہت پیچھے چلے جائیں، جیسے آپ نے بتایا کہ نواب واجد علی شاہ کے زمانے سے اصل تمثیل نگاری کا آغاز ہوا، تو بدرجہ جو اس کو تدریج ہوتی رہی، اس میں ایک وقت کے ساتھ اس میں تغیر آتا رہا اور ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گیا۔ کیا اس کو فلم اور ٹی وی نے کھا لیا؟ کیا ہوا؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ رہا واجد علی شاہ کو میں اتنا محترم سمجھتا ہوں اسٹیج کے معاملے میں، وہ واحد شخصیت تھیں جنہوں نے باقاعدہ اسٹیج کی تکمیل کی۔ تو میں تکمیل سے مراد میری یہ ہے کہ انہوں نے جتنے لوازمات تھے ڈرامے کے اور اسٹیج کے، انہوں نے بذات خود اس کی نگرانی کی اور متعارف کرایا، مثلاً کاسٹیوم، ڈیکور، میوزک، یہ تمام چیزیں اس سے پہلے نہیں تھیں اور انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک شعبہ بنا کے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈرامے بہت کم انہوں نے ڈرامے کیے، کیونکہ اس کے بعد تو ان کا حکومت کا زوال ہی پیدا ہو گیا، لیکن جو بھی انہوں نے اپنی ہی نہایت میں کیا وہ کافی قابل قدر ہے۔ اب رہا آپ کا دوسرا سوال کہ ڈرامے کا آغاز تو ہو گیا اور ایک زمانہ آیا آغا اشرف کاشمیری کا زمانہ، جبکہ ہمارے یہاں اردو فلمیں ٹاکی فلمیں نہیں بن رہی تھیں، تو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا ایک ہی ذریعہ تھا، وہ یہ تھا آپ کا اسٹیج۔ لوگ جاتے تھے اور ڈرامے دیکھتے تھے۔ آغا اشرف کاشمیری کے
نے بے انتہا ڈرامے کی خدمت کی ہے، اور بڑے بڑے مزاحیہ اس میں واقعات ہوتے تھے کہ ڈرامہ ہو رہا ہے اور ایک آدمی مر رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں، ان کو وہ سین پسند آیا، انہوں نے چلانا شروع کیا کہ صاحب اس کو دوبارہ کیا جائے آنکور، وہ بیچارہ اٹھتا ہے پھر مرتا ہے. اس طرح بے انتہا دلچسپی کے ڈیمانڈ پہ جو ہو رہا تھا وہ سب کچھ ویسے اور اچھا ڈرامہ شروع ہوتا تھا شام رات کے وقت، شام کوئی تقریباً 7-8 بجے، اور صبح 3-4 بجے تک چلتا رہتا تھا. اتنے لمبے ڈرامے ہوتے تھے اور بیچ میں کافی گانے وغیرہ ہوتے. بہرحال ہوا یہ کہ جب نیو تھیٹر کی طرف سے پہلی مرتبہ ٹاکی فلم کا آغاز ہوا تو ظاہر بات ہے ڈرامہ دیکھنے والے اس کی طرف راغب ہو گئے. اس میں بڑی کشش تھی، اس میں آپ چیزیں متحرک اپنے سامنے سے ڈانس دیکھ سکتے، سب چیزیں آپ متحرک دیکھ سکتے اپنی آنکھوں کے سامنے. تو بدقسمتی سے اردو جتنے لکھنے والے تھے وہ اس طرف مائل ہو گئے. جی اچھا، اس سے زیادہ پبلک جو تھی وہ فلم کی طرف راغب ہو گئی اور ڈرامے کی طرف سے ایک یوں کہ یہ بیعت نہیں بڑھتی گئی. لیکن یہ اردو کے ساتھ ایسا ہوا. اچھا. بدقسمتی کے ساتھ اردو کے ساتھ ہوا. اور یہی تو میں کہتا ہوں کہ اردو کے ساتھ انگلش ڈرامہ، سوری بات کریں گے کہ انگلش ڈرامہ تو آج بھی یہاں زندہ ہے، اسٹیج چل رہا ہے، سارے کچھ ہو رہی، ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اردو ڈرامے پہ زوال جی آپ کیری آن کیجئے. اردو ڈرامے پہ زوال تو میں نے بتایا کہ آپ فلم کی وجہ سے ہوا ہے. جی. اور دوسرے یہ کہ ہمارے معاشرہ اور ہماری تہذیب و ثقافت ایسی تھی کہ ہم اسٹیج پر اپنی لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اور اس زمانے میں آغا شیر کاشمیر کے زمانے میں لڑکیاں بنتی تھیں. جی. اس کی جب اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے پارسی قوم جو ہے وہ کافی سرمایہ دار اور پڑھے لکھے تھے، انگریزی ڈرامے، انگریزی لٹریچر وغیرہ سے خوب واقف تھے. انہوں نے اردو تھیٹر پہلی مرتبہ قائم کیا یہاں پر. اچھا. اور اس بامبے میں قائم کیا. جی. رفتہ رفتہ وہ ختم ہو گیا. لیکن اب فلم شروع ہو گئی اور فلم میں اردو ڈائلاگ بولے جاتے تھے، آپ بفر نہیں ظاہر وہ اس کا ہوتا تھا. اچھا، اب آپ سے تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ڈرامے پہ بھی ہم بات کر ہی رہے ہیں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں. ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے شعر شناس، جس میں ہم آپ سے ایک شعر کرتے ہیں اور آپ کو اس کو بوجھنا ہوتا ہے اس کے شاعر کا نام. دیکھتے ہیں آج کا شعر شناس کیا ہے. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے. ناظرین، آپ نے یہ شعر دیکھا، آپ نے اس شعر کے شاعر کو شناس کرنا ہے. بڑا مشہور زبانہ شعر ہے، یقیناً آپ میں سے بہتوں نے اس کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور اس کے اوپر جو غزل گائی گئی ہے وہ بھی یقیناً سنی ہوگی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد اس کا جواب دیں گے. گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑتے ہیں. ڈرامے پہ تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہیں گے کہ ڈرامے، اسٹیج ڈرامے پاکستان کی حد تک جتنا میں سمجھتا ہوں بہت ہو رہے ہیں آج بھی. جی ہاں. لیکن اس کا جو معیار ہے وہ پاکستان کے ڈراموں کے معیار سے بہت پست ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ 1947 کے بعد جہاں تک میرا ناقص خیال ہے، جب تک کہ ٹیلی ویژن وجود میں نہیں آیا تھا، جی، اس وقت آپ کے ہاں لاہور جی کافی اچھے شاندار ڈرامے ہوئے. جی. زیادہ تر 1 ایکٹس تھے. جی. بعد میں جب ٹیلی ویژن آ گیا تو وہ جدوجہد ڈرامے کی اور وہ کوششیں ختم ہو گئیں. لوگ مائل ہو گئے آپ کے ٹیلی ویژن کی طرف، جو یقین طور سے زیادہ پیسے دیا کرتا تھا اور پاپولر تھا. اس کے بعد سے ماشاءاللہ کچھ حکومتیں ایسی آئیں جنہوں نے قطغن قائم کر دی، لگا دی، لہٰذا اسٹیج پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی. لیکن کچھ عرصے بعد پھر ڈرامہ کا آغاز ہوا. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ڈرامے پھر بعد میں حصہ لیا وہ بتاتے خود فن ڈرامہ سے اس قدر واقف نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ کمیڈین تھے، وہ میمک تھے، وہ ایکٹنگ کر سکتے تھے، اور جگت بندی اور ڈائلاگ بازی سے وہ کھڑے ہو کے اسٹیج پر
اور ڈائلاگ بول رہے ہیں، اس میں جوکس ہیں، اس میں گندے جوکس بھی ہیں جناب علی، اور آڈینس کو پسند کر رہی ہے. یہ زوال ہے. اور لیکن ابھی حال ہی میں نے محسوس کیا ہے کہ کراچی اور لاہور میں ایک مخصوص گروپ ہے، جیسے کہ ضیاء محی الدین ہے ان کے گروپ، اور اجوکا ہے، یہ لوگ کافی معیاری پلے کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ آڈینس ڈرا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، آپ سے گفتگو تو چلتی رہے گی ڈرامے کے حوالے سے، لیکن آپ کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ ہے شاعری. آپ نے کہا کہ میرے 3 ادوار تھے شاعری کے. جی ہاں، تو ہم پہلے ادوار پہ ڈسکس اور شعر بھی سننا چاہیں گے آپ سے. بہتر ہے. یہ لت ایسی ہے کہ مجھے اسکول کے زمانے ہی پڑ گئی تھی. اچھا. لیکن میں نے اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا. لیکن علاج اس کی بات چھپتی نہیں ہے، آخر میں معلوم ہی ہو گیا. میں یوں 3 دور کہتا ہوں کہ پہلا میرا مجموعہ کلام اس دور میں چھپا تھا، جبکہ میں اس دور پر مشتمل ہے جبکہ میں کالج اور اسکول کے آخری مراحل میں تھا، کالج اور کالج کے بعد تک. اس کو میں ہمیشہ ایام جاہلیت کی شاعری کہتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ میں آپ کو شعر سناؤں گا. صرف اتنا عرض کروں کہ اس زمانے میں ترقی پسند تحریک اپنے عروج زوال پہ، آغاز عروج پر تھی. زوال تو بعد میں شروع ہوا. چنانچہ ہم لوگ اس سے متاثر ہوئے، نئی نسل جو تھی بے انتہا متاثر ہوئی، اور میں بھی متاثرین کی صف میں شامل ہو گیا. تو میں آپ کو اشعار سناتا ہوں، کچھ پہلے کے، کچھ ایام جاہلیت کے. شعر سننے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، عقیل دانش عرض کر رہا ہوں. ارے سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ خدا کا. آج آپ نے جی نہ صرف بر صغیر میں بلکہ یورپ میں بھی ڈرامے کی ایک بہت بڑی شخصیت کو اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہے. جی جی بالکل. بہت سی باتیں آپ معلوم کر سکتے ہیں، وہ چلتی پھرتی تاریخ ہے ڈرامے کی. جی جناب، وہ ماشاءاللہ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری. جی آپ. جی عقیل صاحب کے ساتھ کیا عرض کروں. عقیل صاحب میں ان شخصیت میں ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پڑھ کے اسٹیج پر، مشاعرے کے اسٹیج پر کھڑا کیا. بہت اچھے شعر کہتے ہیں بھائی جی. اور ان کی جہتیں اور ہیں ان کے شخصیت کی. ایک تو یہ بہت بڑے نقاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لسانیات میں جی میں سمجھتا ہوں لندن میں ایک مشکل ہی سے کوئی ہوگا جس کا اتنا گہرا مطالعہ. بھائی میں بخدا بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیا ہے اور اس لفظ کہاں سے شروع ہوا. جی بڑا دم غنیمت ہے ان کا. آپ نے اچھا ہوا ان کو بھی بہت مبارکباد، اور آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ نے کم سے کم بس عقیل صاحب اس بسترے پہ آپ کو میں پیش کرتا ہوں. تیری دانش میری اصلاح مفاسد کی رہین. تیری دانش میری اصلاح مفاسد کی رہین ہے. اور اچھا، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو جی صاحب. میں کچھ شعر اس زبان کرتا ہوں. اب کے کیا حال ہوا عشق بتا میں یارو، اب کے کیا حال ہوا عشق بتا میں یارو، یاد آنے لگا اللہ بھی بت خانوں میں. واہ کیا بات ہے. یاد آنے لگا اللہ بھی بت خانوں میں. یہ ہندوستان ایک دفعہ جانا ہوا تھا اور اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہوا وہاں پر. اچھا، یاد آنے لگا اللہ بھی بت خانوں میں. پھر شعر سے خاک چھانی تیرے شہروں میں گلی کوچوں کی، خاک چھانی تیرے شہروں میں گلی کوچوں کی، پھر بھی یہ ظلم کے ہم ہیں تیرے بیگانوں میں. اس کا احساس لندن آنے میں ہوا، انگلستان میں آنے کے بعد ہوا. عرض یہ ہے کہ اشعار پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آتے جاتے سلام کر بیٹھے، آتے جاتے سلام کر بیٹھے، ایک امید خام کر بیٹھے. کیا بات ہے، امید خام. پارلیمنٹ، آپ کی پارلیمنٹ میں راحل شریف صاحب تشریف لائے تھے. سب لوگ متمنی تھے سلام کرنے کے. اچھا پھر پڑھیے گا یہ شعر. آتے جاتے سلام کر بیٹھے، ایک امید خام کر بیٹھے، جانے کیوں آج پاسبان قفس، جانے کیوں آج پاسبان قفس، خود کو ہی زیر دام کر بیٹھے. واہ کیا بات ہے. جانے کیوں آج پاسبان قفس، خود کو ہی زیر دام کر بیٹھے، مل کے قاتل سے حاکم و منصف، مل کے قاتل سے حاکم و منصف، فیصلے نا تمام کر بیٹھے. ایان علی کا واقعہ معلوم ہی ہے آپ کو. جی جی.
شعر عرض ہے کچھ بھی ایسے ادھر سے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں ناظرین, یہ آپ شعری خبریں بھی سن رہے ہیں, یقیناً آپ اپنے اندازے لگا سکتے ہیں. جی جناب. یہ میں بہت علامتی طور سے بیان کر رہا ہوں, کھل کے نہیں بیان کر سکتا. عرض ہے وہ تیغ امن جسے ہم نے بے نیام کیا, واہ, وہ تیغ امن جسے ہم نے بے نیام کیا, اسی نے قتل ہمارا بہر مقام کیا. آپ کو بش یاد تو نہیں آیا اس سے؟ وہ تیغ امن جسے ہم نے بے نیام کیا, اسی نے قتل ہمارا بہر مقام کیا. وہ جس کے ہاتھ تھے رنگیں لہو سے پھولوں کے, وہ جس کے ہاتھ تھے رنگیں لہو سے پھولوں کے, اسی نے جشن گلستاں کا, اسی نے جشن گلستاں کا اہتمام کیا. اسی نے جشن گلستاں کا اہتمام کیا. اب کچھ رومانی طور سے میں کچھ شعر سناؤں آپ کو. جب سامنے ان کے جاؤ گے, جب سامنے ان کے جاؤ گے, ایک بات نہیں کہہ پاؤ گے. جب سامنے ان کے جاؤ گے, ایک بات نہیں کہہ پاؤ گے. مشکل ہے ہماری جیت مگر, مشکل ہے ہماری جیت مگر, تم مات یقیناً کھاؤ گے. مشکل ہے ہماری جیت مگر, تم مات یقیناً کھاؤ گے. شعر عرض ہے جی بتاؤ. بستی تو ہوئی ہے جنگل اب, بستی تو ہوئی ہے جنگل اب, گھر اپنے کہاں تم جاؤ. کیا بات ہے, واہ. بستی تو ہوئی ہے جنگل اب, گھر اپنے کہاں تم جاؤ گے. کرفیو جب لگتا ہے اور جب فسادات ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. گھر اپنے کہاں تم جاؤ گے, باسی ہے زمین فکر و سخن, باسی ہے زمین فکر و سخن, کب پھول نہیں مہکاؤ گے. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات. کچھ ایک دو شعر اور سناتا ہوں آپ کو. جی آپ سنائیے, پھر ہم گفتگو کا سلسلہ بھی چلتے جا رہے ہیں. کتنی مشکل سے رات گزری ہے, واہ کتنی مشکل سے رات گزری ہے, کیا غم دل کے ساتھ گزری ہے. کیا بات ہے. کتنی مشکل سے کتنی مشکل سے رات گزری ہے, کیا غم دل کے ساتھ گزری ہے. چھاؤں یادوں کی دھوپ میں اکثر, چھاؤں یادوں کی دھوپ میں اکثر, تھام کر میرا ہاتھ گزری ہے. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. دل میں 100 اختلاف تھے ان سے, دل میں 100 اختلاف تھے ان سے, پھر بھی ان کے ہی ساتھ گزری ہے. یہ ہماری اب ازدواج زندگی کا ایک خاص آئینہ ہے. یہ بیوی کو بھی پروگرام دیکھ رہی ہیں. جی جی اوکے, پڑھیے گا یہ شعر. عرض ہے دل میں 100 اختلاف تھے ان سے, جی پھر بھی ان کے ہی ساتھ گزری ہے. کیا بات. یہ سب کی طرف سے پیغام ہے, دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں. روح سخن کسی کی طرف ہو تو روح سیاہ. کچھ کنائے ہیں کچھ اشارے ہیں. واہ, یہ ہماری یہاں کی زندگی. جی بالکل. کچھ کنائے ہیں کچھ اشارے ہیں, کیا حسینوں نے روپ دھارے ہیں. کیا حسینوں نے روپ دھارے ہیں, شعر و نغمے میں ڈھل گئے وہ تو. واہ, شعر و نغمے میں ڈھل گئے وہ تو, دل میں رہ کر بھی کب ہمارے ہیں. شعر و نغمے میں ڈھل گئے وہ تو, پھر پڑھیے. دل میں رہ کر بھی کب ہمارے ہیں. شعر و نغمے میں ڈھل گئے وہ تو, دل میں رہ کر بھی کب ہمارے ہیں. واہ واہ صاحب. عرض ہے کہ عشق کیا ناکام ہوئے, واہ, عشق کیا ناکام ہوئے, ضائع صبح و شام ہوئے, واہ, چھوڑ کے پنچھی گھر اپنا خود ہی اسیر دام ہوئے. واہ, چھوڑ کے پنچھی گھر اپنا خود ہی اسیر دام ہوئے. رات بتائی غیر کے گھر, رات بتائی غیر کے گھر, صبح ہوئی بدنام ہوئے. گھر میں بھی پھر نہیں گھسے. رات بتائی غیر کے گھر, صبح ہوئی بدنام ہوئے. واہ. آپ کہیں تو ایک دو شعر اور سنا دوں. جی سنا دیجیے. بالکل بالکل. ہم تو اچھا ایک کالر ہے, ان کو لے لیتے ہیں تاکہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فرحت خان بول رہی ہوں ریڈنگ سے. جی فرحت آپا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہو بھائی؟ کتنی اچھی محفل لگائی ہوئی ہے آپ نے, رفعت شمیم صاحب کو بلایا ہے, بہت رونق ہو رہی ہے اور اتنا ہم محسوس کر رہے ہیں ان کے پروگرام کو. ماشاءاللہ ان کے اشعار
جی. اور میری ایک درخواست ہے ان سے سلام و آداب کے بعد کہ اگر دامن شوق سنا دیں تو بہت اچھا لگے گا. دامن شوق کی فرمائش آ گئی ہے جناب. دامن شوق اگر ہو ممکن تو، ورنہ وہ دوسری ایک آپ کی غزل ہے کہ وہ ایک ذرا سی جھپکی آئی وہ والی، وہ دوہے تھے. اچھا دیکھیے جو بھی ممکن ہو ذرا سنا دیجیے گا میری طرف سے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ بتائیں. بہت شکریہ. بہت اللہ حافظ. بہت شکریہ. ریڈنگ سے بڑی خوبصورت شاعرہ ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میرا نام نریندر گروور ہے, میں وولورہیمپٹن سے بول رہا ہوں. جی نریندر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. رفعت شمیم صاحب کی شاعری کا سن بہت رہے ہیں. شکریہ نریندر صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. کیسا لگ رہا ہے پروگرام ہمارا آپ کو؟ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ شمیم صاحب سے میری ملاقات پرانی ہے. اچھا. اور بہت اچھا ڈرامہ کرتے ہیں. ان کی ایسی شخصیت یہاں پر نہیں ہے انگلینڈ میں. ڈرامے کے میرے آرٹسٹ رہے ہیں اور شعر بھی کہتے ہیں. نریندر صاحب آپ کے نام یہ چند شعر کرتا ہوں میں. شمیم صاحب میں جی ارشاد. میں یہ آپ نے جو شعر پڑھا تھا یہ والا, آرزو تھی مجھے گل کے روبرو کرتے, جی یہ میرے خیال میں خواجہ حیدر علی عاطف صاحب کا ہے. جی یقیناً ہم آخر میں اس کا مکمل آپ کو تفصیل بتائیں گے. اچھا میں ان کے شمیم صاحب کے کچھ اشعار جی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی بالکل. ان کی شاعری کی تو بات ہی کیا ہے, ہمارے گرو ہیں یہ. ارے جی یہ لکھتے ہیں, اپنے اندر سمٹ رہا ہوں میں, اپنے اندر سمٹ رہا ہوں میں, جیسے خود سے نپٹ رہا ہوں. بخدا یہی غزل یہی شعر. اب کام کریں, اب ہم یہ ان سے ہی سنیں گے. یہی شعر سنائیں. آپ نے اچھی فرمائش کر دی اور اب ہم ان سے سنتے ہیں. لیجیے آپ کی خدمت میں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. شعر پڑھنا تھا جی میں نے بتایا. لیجیے میں یہی شعر پڑھنے والا ہوں, آپ کی نظر کرتا ہوں. ان کا انٹرویو سن رہے ہیں, کمال کے شخص ہیں یہ. جی شکریہ بہت. سنیے سماعت فرمائیے. جی اپنے اندر سمٹ رہا ہوں میں, واہ واہ, اپنے اندر سمٹ رہا ہوں میں, واہ جیسے خود سے نبٹ رہا ہوں. واہ واہ کیا بات ہے. جیسے خود سے نبٹ رہا ہوں میں, واہ. تم کو مدت کے بعد دیکھا ہے, تم کو مدت کے بعد دیکھا ہے, صف دل کے الٹ رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. اب دیکھیے ایک صاحب نے کہا تھا ان کو ڈیمینشیا ہو گیا تھا لہٰذا بھول گئے, تو یاد کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. صف دل کے الٹ رہا ہوں میں ہی کب خود کو جان پاؤں گا. واہ. میں ہی کب خود کو جان پاؤں گا, اتنی شکلوں میں بٹ رہا ہوں. واہ واہ کیا بات ہے. جانتا ہوں عذاب ہیں پھر بھی, واہ, جانتا ہوں عذاب ہیں پھر بھی, جانتا ہوں عذاب ہیں پھر بھی, خواہشوں سے لپٹ رہا ہوں میں. واہ. خواہشوں سے لپٹ رہا ہوں, عذاب ہے پھر بھی, خواہشوں سے لپٹ رہا ہوں میں. واہ. آپ حکم دیں تو. بہت شکریہ اپنا نریندر صاحب, آپ کا, آپ نے فرمائش کی, اتنا اچھا ہم نے سنا. جی اب کچھ پہلے دور سے, پہلی جاہلیت کے ایام سے پھر میں ایک چھلانگ لگاتا ہوں. آپ سے ہم مختصراً کچھ سن لیں گے, پھر اشتہار کے بعد تفصیل سے سنیں گے آپ سے. میں ایک دو تین بالکل بالکل بتاؤ. دل کا ہر زخم زباں ہوتا ہے, دل کا ہر زخم زباں ہوتا ہے, ذکر جب اس کا بیاں ہوتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. اس کو چھونے سے یہ احساس ہوا, واہ, اس کو چھونے سے یہ احساس ہوا, گل میں شعلہ بھی نہا رہتا ہے. اس کو چھونے سے یہ احساس ہوا, گل میں شعلہ بھی نہا رہتا ہے. روز لے جاتا ہے اسباب کوئی, روز لے جاتا ہے اسباب کوئی, عمر کا خالی مکان ہوتا ہے. روز لے جاتا ہے اسباب کوئی, عمر کا خالی مکان ہوتا ہے. اس کا جو آپ نے دوسرا شعر پڑھا تھا وہ ذرا پھر سنائیے گا. اس کو چھونے سے یہ احساس ہوا, واہ, اس کو چھونے سے یہ احساس ہوا, گل میں شعلہ بھی نہا رہتا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا
کہ ایک تمثیل نگار اور ایک شاعر کی جو ملا جلا ہمیں یہاں جو ماحول مل رہا ہے، خوبصورتی سے انداز کے ساتھ شاعری کرنا بہت بڑا فن ہے. یہ ہر کسی کو نہیں آتا، لوگ اپنے شعر ہی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، لیکن یہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک اتنے خوبصورت شاعر موجود ہے جن سے ہم یہ سن رہے ہیں. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد ملیں گے. آداب عرض ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے ساتھ رفعت شمیم صاحب موجود ہیں جن سے ہم مختلف حوالوں سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ یہ جو ان کا شخصیت کا پہلو ہم پہ ابھی کھلا ہے شاعری کے حوالے سے، اور جو انداز اور جو فرمائشیں آ رہی ہیں اور جو پیچھے ہمیں فونز آ رہے ہیں اور جو فیس بک پہ اور ویب سائٹ پہ ہماری اور مختلف جگہوں پہ جو ہمیں اس وقت لوگ میسیجز کر رہے ہیں، ان سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ان کی اس گفتگو کو تو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف شاعری سنتے رہیں تو ہمارے لیے حکم تو ہمیں یہی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ حضور کچھ اور عطا ہو. ایک کالر موجود ہے، پہلے ان سے سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل صاحب کیسے ملا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سہیل بھائی میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ بھی یقیناً مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے. توحید بات کر رہا ہوں میں. ارے توحید بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بس چینل چینج کر رہا تھا، اچانک آپ کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا ارے یار یہ تو میں جانتا ہوں ان کو. میں نے کہا آپ سے چلے سلام دعا کیجیے. وہ ابھی انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا نا کہ وہ صفحے الٹ رہا ہوں میں، صفحے دل کے الٹ رہا ہوں میں. تو وہی آپ الٹ رہے تھے تو آپ کو ہمارا چہرہ نظر آ گیا. آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارا اسلام چینل دیکھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل پروگرام میں آپ کے دیکھ رہا ہوں، بلکہ کافی پرانی یادیں تازہ ہو گئی. آپ کے ساتھ بیتا ہوا وقت جو تھا وہ بھی کافی ذہن میں آیا، تو بڑا اچھا لگا آپ کو. اب آپ مستقل ہمیں دیکھتے رہیے انشاءاللہ. ہر جمعرات کو شام 7 سے 8 ہم کرتے ہیں. رمضانوں میں تھوڑی سی ٹائمنگ چینج ہوں گی، لیکن وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا آپ کو. آپ چاہیں تو آپ کے پاس ہمارا اسٹوڈیو کا بھی نمبر ہے، ہمارا بھی نمبر ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے پھر بات کریں گے. ڈیفینیٹلی خیال رکھیے گا اپنا. بہت شکریہ. تھینک یو. جی یہ ہمارے ظاہر ہے آپ نے صفحہ الٹنے کی بات کی تو وہ آگے. جی 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 یہ بڑھاپے کے لیے ایک شعر ہے. اچھا اس میں ابھی تو جوانی کے شعر سنا رہے تھے، اب بڑھاپے. اچھا چلیے. وہ کہتے ہیں نا کچھ فتنے اٹھے حسن سے، کچھ حسن نظر سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شعر عرض ہے، چند روزہ قیام ہستی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل. چند روزہ قیام ہستی ہے، ہر خوشی عارضی سی لگتی ہے. کیا بات ہے. چند روزہ قیام ہستی ہے، ہر خوشی عارضی سی لگتی ہے. کس نے بھر دی ہے دھوپ آنکھوں میں. واہ. کس نے بھر دی ہے دھوپ آنکھوں میں، شام کی چھاؤں بھی سلگتی ہے. واہ 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 کیا بات ہے. کس نے بھر دی ہے دھوپ آنکھوں میں، شام کی چھاؤں بھی سلگتی ہے. ہم نے ہر طرح سے بنائی تھی، ہم نے ہر طرح سے بنائی تھی، بات اب تک مگر ادھوری ہے. ہم نے ہر طرح سے بنائی تھی، بات اب تک مگر ادھوری ہے. دیکھیں یہ میں 2-3 شعر سناتا ہوں، اس کا اسلوب اور انداز بڑا مختلف ہے. در پہ دشمن کے اب کھڑے ہیں. واہ. در پہ دشمن کے اب کھڑے ہیں، دن یہ بھی دیکھنے پڑے ہیں. کیا بات ہے. کیا در پہ دشمن کے اب کھڑے ہیں، دن یہ بھی دیکھنے پڑے ہیں. شعر عرض ہے، دیکھیے اس قابل ہو. وہ تو پرامن تھے مزاجن. واہ. وہ تو پرامن تھے مزاجن، ہم سے کیوں رات بھر لڑے ہیں. وہ تو پرامن تھے مزاجن، ہم سے کیوں رات بھر لڑے ہیں. آئینے میں چمن کے ہم نے، آئینے میں چمن کے ہم نے، زخم دل کے نگی جڑے ہیں. زخم دل کے نگی جڑے ہیں. اب دیکھیے ایک شعر ہے، اب تو اس جسم ناتواں پر، اب تو اس جسم ناتواں پر لمحے قربت کے بھی کڑے ہیں. کیا بات ہے. اب آپ تو اس عمر میں نہیں پہنچے. خیر شعر سنیے. جی. ایک دیوار انا ہے
सो गिरा देते हैं, वाह, एक दीवार अना है सो गिरा देते हैं, दिल को अब उनकी गुजरगाह बना देते हैं। वाह, बहुत दिल को अब उनकी गुजरगाह बना देते हैं। अच्छा, एक मिनट आपको रुकेंगे, एक कॉल है पाकिस्तान से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं बहन? कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। और बताइए क्या हालचाल? माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम। जी, रफत शमीम साहब के साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत खूबसूरत गज़ल, और अभी तुमने नज़म सुनी नहीं है तो आप यकीनन प्रोग्राम देख रही होंगी। नहीं भाई, हमारे पास सिर्फ पिक्चर आ रही है और आवाज भी आ रही है। चले, वो भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा मसला। रात के इस पहर आप जागी रही हैं, यही बड़ी आपकी इनायत है, और हमें देख रही हैं। इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, और यकीनन हम ये गज़लें और नज़में किसी तरह से अपलोड करके आपको जरूर पहुंचाएंगे, और ये प्रोग्राम बिल्कुल भाई, बहुत शुक्रिया। ये आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया। शमीम साहब को मेरा सलाम कहिएगा। नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। दिल को अब उनकी गुजरगाह बना देते हैं, शाम होती है तो यादों के शनासा चेहरे, शाम होती है तो यादों के शनासा चेहरे, दिल की तन्हाई में मजमा सा लगा देते। वाह वाह वाह, क्या बात है। शाम होती है तो यादों के शनासा चेहरे, दिल की तन्हाई में मजमा सा लगा देते हैं। और यहाँ की जिंदगी में, यहाँ तो जीते हैं गिरफ्ते दरो दीवार में हम, वाह, यहाँ तो जीते हैं गिरफ्ते दरो दीवार में हम, बंद कमरे में शबो रोज गंवा देते हैं। सही बात है, बहुत सही तस्वीर। बंद कमरे में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर ये गजल मुकम्मल नहीं हुई है तो हो गई है, बस 3 शेर हैं इसके। अच्छा, मैं जो आपने इससे पहले जो गजल सुनाई थी दुश्मन, क्योंकि उसकी फरमाइश आई है मेरे पास, और स्पेशली मुझसे कहा गया है कि वो सरहद पे जो खड़े हैं उसको जरा सुनाई, क्योंकि पहला मिसरा समझ के किसी के ख्याल में नहीं आया था कि दूसरे मिसरे में आप ये बात कह रहे हैं, तो जरा वो फिर पढ़ दीजिएगा। सही। दर पे दुश्मन के अब खड़े हैं, वाह, दर पे दुश्मन के अब खड़े हैं, दिन ये भी देखने पड़े। क्या बात है। आजकल हमारे मौजूदा जी आपने दुश्मन के अब खड़े हैं की है इस शेर में। जी शुक्रिया। दिन ये भी देखने पड़े हैं, वो तो पुरअमन थे मिजाजन, हाँ वो तो पुरअमन थे मिजाजन, हमसे क्यों रात भर लड़े हैं। वाह वाह, अब तो इस जिस्म नातवा पर लम्हे कुर्बत के भी कड़े हैं। वाह, बहुत खूब। नाज़रीन, आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, आप इसी तरह में मैसेजेस और फरमाइशें भेजते रहें। जी, एक दो शेर और सुन लीजिए। कुफ्र और ईमान के दरमियां गुजरी, कुफ्र और ईमान के दरमियां गुजरी, उम्र सारी हिराएगा गुजरी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कुफ्र और ईमान के दरमियां गुजरी, उम्र सारी ही रायगा गुजरी, दिल की वीरानियां महक उठी। वाह, दिल की वीरानियां महक उठी, जब कभी याद गुलसिता गुजरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। इसी ज़मीन में जब मैं लंदन आया था तो एक कथा हुआ था इसी ज़मीन में। जी, पाए शोहरत से कल तलक जिनके, वाह, पाए शोहरत से कल तलक जिनके, राह खुर्शीद व कहकशां गुजरी, उनकी हस्ती दयार गुर्बत में आज बेनाम व बेनिशां गुजरी। क्या बात है, बात। अब आपको मैं गज़ल पेश करता हूँ। जी जी, उसमें ज़्यादा शेर नहीं, 4-5 हैं। जी, सुनिए, समाअत फरमाइए। अता हो जनाब। दर किसी का खुला नहीं लगता, वाह, दर किसी का खुला नहीं लगता, शहर ये आशना नहीं लगता। क्या कासी की है, दर किसी का खुला नहीं लगता, शहर ये आशना नहीं लगता। अर्ज़े गुम है फिक्रे माश में ऐसा, वाह, गुम है फिक्रे माश में ऐसा, आदमी का पता नहीं लगता। वाह, गुम है फिक्रे माश में ऐसा, आदमी का पता नहीं लगता। और अर्ज करता हूँ, दोस्त जब से हुए हमारे तुम, वाह, दोस्त जब से हुए हमारे तुम, कोई दुश्मन बुरा नहीं लगता। बहुत खूब, फिर पढ़िएगा जनाब। ये तो दोस्त जब से हुए हमारे तुम, कोई दुश्मन बुरा नहीं लगता।
شیخ صاحب نے جو اٹھایا ہے، ہاں شیخ صاحب نے جو اٹھایا ہے، اب وہ دستے دعا نہیں لگتا، اب وہ دستے دعا نہیں لگتا۔ عرض کرتا ہوں ہاتھ رنگی ہیں اس قدر کیسے، واہ، ہاتھ رنگی ہیں اس قدر کیسے، یہ تو رنگ حنا نہیں لگتا، کیا انداز ہے، واہ بہت خوب، ہاتھ رنگی ہیں اس قدر کیسے، یہ تو رنگ حنا نہیں لگتا۔ اور پھر ایک شعر اور سن لیجئے جس کے ہم لوگ سوادی ہیں۔ وعدہ حوروں کا، وعدہ حوروں کا بعد مرنے کے، وعدہ حوروں کا بعد مرنے کے بندگی کا صلہ نہیں لگتا، وعدہ حوروں کا بعد مرنے کے بندگی کا صلہ نہیں لگتا۔ ایک اور شعر، ایک اور غزل سن لیجئے جی۔ کس کے در پر صدا لگاؤ گے، واہ، کس کے در پر صدا لگاؤ گے، بے صدا گھر سبھی کے پاؤ گے، واہ، کس کے در پر صدا لگاؤ گے، بے صدا گھر سبھی کے پاؤ گے، ذات صدیوں کا ایک تسلسل ہے، ذات صدیوں کا ایک تسلسل ہے، فرد میں بھی ہجوم پاؤ گے، فرد میں بھی ہجوم پاؤ گے، واہ واہ واہ، اتنے چہرے لگائے پھرتے ہو، اتنے چہرے لگائے پھرتے ہو، خود ہی ایک دن فریب کھاؤ گے، واہ واہ واہ، بہت خوب، اتنے چہرے لگائے پھرتے ہو، پھر پڑھیے گا جناب، پھر پڑھیے، اتنے چہرے لگائے پھرتے ہو، خود ہی ایک دن فریب کھاؤ گے۔ واہ واہ واہ، شعر عرض ہے، اب کے بکھرا ہوں ٹوٹ کر ایسے، اب کے بکھرا ہوں ٹوٹ کر ایسے، جوڑ کر بھی ادھورا پاؤ گے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اب کے بکھرا ہوں ٹوٹ کر ایسے، جوڑ کر بھی ادھورا پاؤ گے، واہ واہ۔ ایک پلوت ایک شعر ہے، جی۔ تم تو سوئے ہو رات ڈھلنے تک، تم تو سوئے ہو شام ڈھلنے تک، تم تو سوئے ہو شام ڈھلنے تک، رات جاگو گے اور جگاؤ گے، واہ واہ، کیا بات ہے، تم تو سوئے ہو شام ڈھلنے تک، رات جاگو گے اور جگاؤ گے۔ دو تین شعر اور سن لیجیے۔ بات بنتی ہے کب اشاروں سے، بات بنتی ہے کب اشاروں سے، کچھ تو کھل جائیں آپ یاروں سے، کیا بات ہے، کچھ تو کھل جائیں آپ یاروں سے، بات بنتی ہے کب اشاروں سے، کچھ تو کھل جائیں آپ یاروں سے، جانے کس ڈر سے ناخداؤں نے، جانے کس ڈر سے ناخداؤں نے موڑ لی کشتیاں کناروں سے، جانے کس ڈر سے ناخداؤں نے موڑ لی کشتیاں کناروں سے، کس تحفظ کی ہو توقع اب، کس تحفظ کی ہو توقع اب، گھر کی گرتی ہوئی دیواروں سے، گھر کی گرتی ہوئی دیواروں سے۔ ایک اصل میں ہم نے ابھی ایک فرمائش بھی آئی تھی دوہے کی، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو وہ دوہے سناتا ہوں میں ان کی، وہ کچھ سنا دیں، اور ایک آپ سے ہم نے نظم کی بھی فرمائش کی تھی، تو کیونکہ وہ دوہے کی تو خیر آپ ایسی مٹھاس آپ نے اس وقت باندھی ہوئی ہے یہاں پہ، ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ مجھے تو سوال یاد ہی نہیں آ رہے کچھ، میں تو چاہ رہا ہوں صرف سنتا رہوں گا۔ دو تین شعر سناتا ہوں، دوہے سنیں جی۔ کب راہ کٹے کب رات ڈھلے کب صبح کی منزل آ جائے، واہ، کب راہ کٹے کب رات ڈھلے کب صبح کی منزل آ جائے، ہے کس کو خبر کہ سورج کل کا گھور اندھیرا لے آئے، واہ واہ، ایک آگ لگی ہے بگین میں پھولوں کی چتائیں جلتی ہیں، واہ، ایک آگ لگی ہے بگین میں پھولوں کی چتائیں جلتی ہیں، اب لوٹ کے پنچھی آئیں کیوں وہ گرم ہوائیں چلتی ہیں، واہ واہ، جب روپ سنہرا دھوکا ہے اور پیار ہوس کا سودا ہے، واہ، جب روپ سنہرا دھوکا ہے اور پیار ہوس کا سودا ہے، ہر وعدہ پھر تو جھوٹا ہے، ہر سکہ یہاں پھر کھوٹا ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ آنکھ کھلی تو بھور بھئی سوئے تو پھر رات، واہ، جیت ہماری اپنی محنت کھائی کبھی نہ مات۔ اور انہوں نے میرے خیال میں ایک
फरमाइश की थी, एक जरा सी झपकी आई, वाह, पलटी जीवन काया, वाह, एक जरा सी झपकी आई, पलटी जीवन काया, तन की खोज में काहे खोई, मूर्ख मन की माया। क्या बात है। नाज़रीन, ये खूबसूरत दोहे आपने सुने और अब हम इनसे मुल्तमस हैं कि हमें बहुत अच्छी सी जो इनकी नज़में हैं और इन्होंने निकाली हमने हमारी फरमाइश पे हैं, वो हमें ज़रूर सुनाइए। अगर आप गज़ल सुनाना गज़ल के दो, जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर जनाब। ये सुनिए क्या हाल हुआ है जनाब जी। अब के क्या हाल हुआ, नो सॉरी, ये तो मैं आपको पढ़ चुका हूँ, माफ़ कीजिएगा। उनके दोहे में मैं ज़रा जी, इस इश्क़ बुता ने भी, इस इश्क़ बुता ने भी क्या हाल किया दिल का, वाह, इस इश्क़ बुता ने भी क्या हाल किया दिल का, हम जश्न मनाते हैं खुद अपने ही कातिल का, क्या बात है, हम जश्न मनाते हैं खुद अपने ही कातिल का। अभी हाल ही में एक साहब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, प्राइम मिनिस्टर जी, बड़ा स्वागत किया गया था। आपने ये शेर कहने के बाद अब जरा से शेर दोबारा पढ़ दीजिए। इस इश्क़ बुता ने भी क्या हाल किया दिल का, हम जश्न मनाते हैं खुद अपने ही कातिल का, हम बच के निकल जाएं गाफिल जो निगहबां है, हम बच के निकल जाएं गाफिल जो निगहबां है, ये मरहला आसा तो है और भी मुश्किल का। क्या बात है, ये मरहला आसा तो है और भी मुश्किल का। आखिरी शेर अर्ज़ है, कुछ रोग बुढ़ापे के, कुछ रोग बुढ़ापे के, कुछ बोझ गुनाहों के, इतना ही असासा है अब उम्र के हासिल का। वाह वाह, इतना ही असासा है अब उम्र के हासिल का। मैं उनकी खिदमत में जी एक उनकी फरमाइश पे एक नज़्म छोटी सी पेश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तो अभी हमने जो गज़लें सुनी है वो नज़्म अब हम सुनना चाहते हैं कि मैं, और इसके बाद जोश पे मैं बिल्कुल बिल्कुल। ये एक नज़्म है एक फनकारा पे रादर। दूध में क्या नहा के निकली हो, वाह, दूध में क्या नहा के निकली हो, चांदनी जैसी तुम तो उजली हो, चांदनी जैसी तुम तो उजली हो, कितने मौसम बदल गए दिल के, वाह, पर कहाँ तुम जरा भी बदली हो, वाह, पीछे साए के भागती हो तुम, ऐसी तुम किसकी धुन में पगली हो, वाह, तन के मेले में भीड़ है लेकिन मन में अपने बड़ी अकेली हो, वाह, बेरंग इन उदास शामों में रंग बरसाती शोख तितली हो, वाह, तन्हा दिल की उजाड़ बस्ती में हसरतों से भरी हवेली हो। एक फनकार की खिदमत में। वाह वाह, क्या खूबसूरत एक खराज तहसीन पेश किया है फनकार को रफ़त शमीम साहब ने। लेकिन हमारे फनकार कितने मेहनत करते हैं, कितने, लेकिन बस ज़िंदगी क्या होता है उनको ज़िंदगी पीछे वो किसी को नहीं बेशक बिल्कुल उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे कठिन माहौल में। और जो मेरा आपसे इसी पे एक सवाल भी था, जिस देर में आप अपनी गज़ल भी इसको तलाश कर रहे हैं, कि ये जो स्टेज पे जो आप अदाकारी कर रहे होते हैं एक लाइव, तो कांटेक्ट होता है, जैसे अभी हम शेर पढ़ते हैं मुशायरे में और हमारी ऑडियंस का कांटेक्ट होता है, तो उस वक्त जो अंदर से आवाज़ आती है वो क्या आती है कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको एक बात बताऊँ जी, ये क्या कहते हैं, बहुत ही गलत ख्याल है। जब आर्टिस्ट स्टेज पे आ जाता है जी, तो वो ऑडियंस से बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। अच्छा, अगर वो नहीं होता तो याद रखिए कि उसकी एक्टिंग जो है आर्टिफिशियल है। अच्छा। वो उस किरदार में खो जाता है और तो उसे वो फिर ऑडियंस से। मैं बम्बई में था तो अनुपम खेर साहब इत्तेफाक से उनका एक ड्रामा देखने गया, वो खुद ड्रामे के आर्टिस्ट हैं। तो ऑडियंस में से एक किसी की मोबाइल घंटी बजी, वो अपने किरदार से निकलकर और उसको डांटने लग गए। आप फौरन ही किरदार से बाहर आ गए। आपका तो ये है कि आप परवाह नहीं कीजिए, कैरी ऑन जी। बहरहाल एक दो शेर सुना के आपको मैं सिर्फ आइए, ये उसलूब बिल्कुल नया है और इसमें आपको मेरे ख्याल में उर्दू है, मगर इसमें बिल्कुल आसान कोई फ़ारसी और अरबी के लफ्ज़ आपको शायद नहीं मिलेंगे। अच्छा, अर्ज़ है, सावन की आँखों में झड़ी है, वाह,
सावन की आंखों में झड़ी है, कैसी भीगी आग लगी है। सावन की आंखों में झड़ी है, कैसी भीगी आग लगी है। फूल नगर में दिल वालों से, फूल नगर में दिल वालों से जख्मों की रुदाद सुनी है। फूल नगर में दिल वालों से जख्मों की रुदाद सुनी है। कैद से उसकी कैसे निकलूं, कैद से उसकी कैसे निकलूं, चाहत ही दीवार बनी है। क्या बात, चाहत ही दीवार बनी है, कैसे निकलूं, चाहत ही दीवार बनी है। दर्पण देखूं खुद से पूछूं, दर्पण देखूं खुद से पूछूं, इसमें किसकी शक्ल छुपी है। दर्पण देखूं खुद से पूछूं, इसमें किसकी शक्ल छुपी है। जब से बसे हैं आंखों में वो, सपनों की एक भीड़ लगी है। क्या बात है। ये आपने नाज़रीन देखा कि खूबसूरत अंदाज में उन्होंने फारसी और अरबी से थोड़ा सा किनारा करते हुए सुनाया। अब हम चाहेंगे कि वो नज़्म हमें सुनाए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी कम है और हम चाहेंगे कि मुझे 3 मिनट दे सकते हैं। जी बिल्कुल। ये नज़्म है जोश मलियाबादी की वफ़ात के बाद एक तकरीब हुई थी बड़े शानदार तरीक़े से, और उससे मुतासिर होकर मैंने ये नज़्म कही। जी एक जोश साहब के साथ एक लतीफ़ा ऐसा है, वो भी सुना। तो जोश साहब से वाक़िफ़ में एक दरिया था अल्फाज के जब बहता था, जब वो शेर कहते थे। तो किसी ने कहा मजाज से कि जोश साहब एक डिक्शन के शायर हैं। मजाज ने कहा हुजूर डिक्शन के नहीं, डिक्शनरी के शायर हैं। और हकीकत यह है कि जब वो शेर कहते तो ऐसा मालूम होता अल्फाज सफ़ बांधे खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हुजूर हमको इस्तेमाल कीजिए। ये अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो मैं अनाउंस करता चलूँ नाज़रीन, हमने जो शेर पूछा था, जो शेर शनास में ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। इस शेर के खालिक, इस शेर के शायर जो थे वो ग़ुलाम हैदर आतिश साहब थे। आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हम चाहेंगे कि आप अगर सुना सकें तो। जी, इसका नाम है बज़्म गिरिया ही ग़म मर्ग की ताईद। माज़रत चाहूँगा मैं, ये वक्त मेरा ख्याल है क्योंकि नज़्म आपकी लंबी है। मुझे 3 मिनट दे सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल। हम हैं शाइस्ते आदाब तमद्दुन ऐसे, वाह, जीते जी अपने ही फनकारों की जुर्रते लौह कलम को अक्सर कुफ्र इल्हाद का इल्ज़ाम दिया करते हैं, उनको रुस्वा सरे बाजार किया करते हैं। कभी खुशनूदिए अरबाब सियासत के लिए बेसबब कैद मलामत की सज़ा देते हैं, और फिर मर्ग मफाजात से फ़नकारों की हम पसे पर्दे तकरीब मजालिस अक्सर अपनी शोहरत के ही असबाब जमा करते हैं। क्या बात है। आज फिर शोमी किस्मत से यहाँ एक फ़नकार अदब अपना सरमाए फ़िक्र व काविश तज के दुनिया के लिए, अपनी दुनिया से हमेशा के लिए रख्त सफ़र बांध गया। और हम गर्द सफ़र देखने वाले अहबाब जज्बे फ़र्ज़ मोहब्बत को लिए सोचते हैं सर बज़्म अफ़सोस किस तरह पेश करें अपनी अक़ीदत का खराज। कि दिल ज़ार के इफ़लास का आलम यह है, उसके दामान अक़ीदत पे फ़कत मुर्दा लोगों की परस्तिश की रिवायत के सिवा और कुछ पास नहीं। फिर वही रस्म खुराफात रवायत होगी, मुनक़िद महफ़िल अरबाब अक़ीदत होगी, गुफ्त तहरीर के अजलास व दफातर होंगे, उनमें फिर जोश बस जोश नुमायाँ होगा, अहले दौलत के ताउन का भी सामा होगा। याद मरहूम की तक़रीब के बाइस शायद हमसे गुमनामों की शोहरत का भी इम्कान होगा। नाज़रीन, हमारे पास वक्त बहुत कम था, अब ये नज़म पूरी नहीं सुन सके, जिसका हमें कल कराएगा, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब से।